رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، دعوت دینے کا جو طریقہ تھا اس کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے، مختلف سٹیپس میں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی اور آپ نے سب کو ایک ساتھ دعوت دینا شروع کر دی، ایسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ اس کے مختلف مراحل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان مراحل میں یہ کام کرنا ہے۔ جو سب سے پہلا مرحلہ تھا نا دعوت کا، وہ خفیہ دعوت کہلاتی ہے، چھپ کر، خاموشی سے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کوئی اعلان آپ نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ آئے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان کو بتایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ایک عورت نے قبول کیا ہے، اور وہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ کردار کی علامت ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ ہیں، ورنہ آپ دنیا میں جتنے بھی نیک ہو جائیں نا، بیوی کبھی انسان کو نہیں مانتی کہ آپ نیک ہیں، کبھی آپ کو بیوی بزرگ نہیں مانے گی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیوی کو ان حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے جو باہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ بیوی آپ کے ان معاملات کو جانتی ہے، ان کرتوتوں کو جانتی ہے، ان اعمال کو جانتی ہے جو باہر آپ کے شاگردوں کو، دوستوں کو، مریدوں کو، جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، ان کو تو آپ کی صرف باہر کی زندگی کا پتہ ہے نا، لیکن بیوی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جتنا بھی نیک ہو تو بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اس میں کیا خامی ہے، کون سا گناہ ہے جو یہ کرتا ہے۔ وہ گناہ بد اخلاقی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گالم گلوچ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بدتمیزی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی نامحرم لڑکیوں سے بات چیت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا کہ نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے اس کو۔ اپنے والدین کا ادب کرتا ہے نہیں کرتا، بچوں کی تربیت کرتا ہے نہیں کرتا، حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کسی سے متاثر نہیں ہوتی، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں عام طور سے اپنی بیویوں کو متاثر کرنے کی، اور متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں سے۔ تو اگر بیوی کو متاثر کرنا ہے، بیوی متاثر ہوتی ہے کردار سے۔ آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے بیوی، تو وہ مان جائے گی خود کہ آپ نیک ہیں۔ لیکن اگر کردار ٹھیک نہیں ہے اور زبردستی بیوی سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو قیامت تو آ سکتی ہے، بیوی کبھی مان کے نہیں دے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور آپ کے اعلیٰ کردار کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان آپ کی زوجہ مطہرہ لے کر آئیں، سب سے پہلے ایمان نہیں لائیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیاں گنوائیں۔ آپ نے فرمایا نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کوئی آسمانی مصیبت آفت آ جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں بھی تھے۔
یعنی آپ ہی ان کی پرورش کر رہے تھے. حضرت ابو طالب نے حضور کی پرورش کی ہے نا, حضور کے جو چچا ہیں حضرت علی کے والد, انہوں نے حضور کی پرورش کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کے بدلے کے طور پر ان کے بیٹے کی پرورش کی ہے. حضرت علی کی پرورش بھی آپ نے کی, اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا کہ میرے جو چچا ہیں ابو طالب, یہ فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں, یہ اپنے سب بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو ایسا کرتے ہیں ایک بچے کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں, ایک کا آپ اٹھا لیں, ان سے بوجھ کم ہو جائے گا کچھ. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو گود لے لیا. حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے کی ہے, اور حضرت علی کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. حضرت